اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ سببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ ومن وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. سورہ الملک کی آخری آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں یہ بتاؤ، یا اس کا ترجمہ الفاظ اور لفظی ترجمہ اگر کیا جائے کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارا پانی زمین چوس لے اور وہ زمین میں غائب ہو جائے تو پھر کون ہے جو تم کو پانی لا کر دے گا. اس کے بعد میں نے اس سلسلے میں چھٹے امام کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ جس میں چھٹے امام نے پانی کو تشبیہ دی ہے، اگر ہم اپنے الفاظ میں کہیں، وجود مبارک حضرت صاحب العصر والزمان سے. یہ آواز صحیح ہو سکتی ہے؟ چلنے دیں اس کو، چلنے دیں اس کو، ٹھیک ہے، پنکھا چلنے دیں، پنکھا چلنے دیں، کر دیں نہیں، چھوڑیں رہنے دیجیے، اگر نہیں ہو رہا رہنے، مشکل نہیں ہے کوئی زحمت ہوگی، چھوڑیں. درود پڑھیں محمد آل محمد. لہٰذا میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ اگر چھٹے امام کی روایت نہ بھی ہوتی، کہ جو اس آیت کو وجود حضرت ولی اثر سے منسلک فرما رہے ہیں، اگر نہیں ہوتی آپ کے پاس روایت کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھٹے امام نے اس آیت کو امام زمانہ کے وجود پر کہا ہے کہ صادق آتی ہے اور اس سے مراد امام زمانہ ہے، اگر یہ روایت نہ ہوتی تب بھی آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس آیت سے امام زمانہ کی مراد لی جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وجود امام کی جو حقیقت ہے وہ السلام علیکہ یا عین الحیات، سلام ہو آپ پر اے امام زمانہ، آپ زندگی کا چشمہ ہیں. یعنی کیا مطلب زندگی کا چشمہ ہیں؟ یعنی جو لوگ امام زمانہ کو نہیں مانتے کیا وہ زندہ نہیں ہیں؟ نہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اصل میں آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے زندہ، جس میں زندگی ہے، اگر ان کو علم ہوتا. یعنی یہ کیا زندگی کے صبح و شام انسان جہنم کے دروں میں پڑا رہے اور اس کے بعد زندگی اس کی عذاب میں گزرے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کبھی عذاب سے چھٹکارا نہ ملے، اور اس کے بعد پروردگار فرمائے ثم لا یموت فیہا ولا یحیا. ان کی زندگی ایسی ہوگی کہ نہ یہ مردوں میں ہوں گے نہ یہ زندوں میں ہوں گے، نہ یہ مر پائیں گے نہ یہ جی پائیں گے. اور ایک زندگی وہ ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤون، کہ ان کو وہ تمام چیزیں ملیں گی جو ان کا جی چاہے گا، ان کو وہ تمام چیزیں ملیں گی جس کی ان کو خواہش ہوگی، نتنے پھل ملیں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جس میں مسلسل نہریں رواں دواں ہوں گی. تو زندگی یہ ہے. ہم کہتے ہیں نا، جو لوگ باہر سے آتے ہیں یورپ، امریکہ، مغرب سے، وہ کہتے ہیں یہ آپ زندگی گزار رہے ہیں اس ملک میں، یہ زندگی ہے. تو اس کو ذرا آپ دے چلیے آخرت کے مسئلے پر.
تو جو امام کی معرفت کے ساتھ عمل کرے گا اور پھر اسے موت آئے گی تو وہ بہشت میں جائے گا، اس کی قبر میں خدا کا نور آئے گا، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی، روایات کے مطابق جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا۔ یعنی زندہ اصل میں وہ ہے جو معرفت امام کو رکھ کر دنیا سے جائے۔ لہٰذا اگر معرفت امام اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ انسان بہشت میں جائے، جنت میں جائے، تمام نعمتیں ملیں، تو زندگی یہ ہے۔ جب زندگی امام کے وجود کی بنیاد پر ہے، اس کا مطلب یہ کہ سبب ہماری حیات کا امام ہے۔ جس طرح سے پانی سبب ہے زمین پر زندگی کا، اسی طرح سے امام سبب ہیں ہماری زندگی کا۔ یعنی اس طرح سے ایک گفتگو کر کے نتائج کو نکال کر اس آیت کو، حتیٰ اگر امام صادق کی روایت نہ بھی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت امام زمانہ پر اور ائمہ معصومین پر منطبق ہوتی ہے۔ اب یہاں پر محنت یعنی آزمائش ہے امام زمانہ کا وجود، امام زمانہ کی غیبت اور فلسفہ غیبت یا آزمائش ہے۔ اس سلسلے میں روایات متعدد ہیں، لیکن جو روایت میں پڑھنے والا ہوں وہ ہے تو امیر المومنین کی نہج البلاغہ میں کہ خطبہ دیا امیر المومنین نے اور یا تقریر کی، خطبہ دیا یا گفتگو کی۔ مولا اس کے اندر فرماتے ہیں، اس جملے سے آپ کو امام زمانہ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں کہ غدن ترون ایامی ویکشف لکم عن سرائری وتعرفونی بعد خلو مکانی وقیام غیری مقامی۔ دو چار جملے ہیں یہاں پر، اگر دیکھا جائے چار جملے۔ مولا فرماتے ہیں کہ غدن کل، یکشف لکم عن سرائری، میری ذات میں جو راز پوشیدہ ہیں ان پر سے تمہارے سامنے پردہ اٹھے گا کل۔ یہ کون سی کل ہے؟ ابھی مولا خود سمجھائیں گے کون سی کل ہے۔ یہ وہ کل نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو 24 گھنٹے بعد دن طلوع ہوگا، بلکہ اس کل کو جناب امیر خود بیان فرما رہے ہیں کہ اس کل سے مراد کیا ہے۔ یکشف لکم عن سرائری، میرے رازوں پر سے پردہ کل اٹھے گا تمہارے سامنے، اور تم سمجھو گے تعرفونی بعد خلو مکانی، اور تم کل سمجھ میں آئے گا تمہارے کہ میں کیا تھا جب تم مجھے نہ پاؤ گے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، کل سمجھ میں آئے گا۔ یہ سمجھ میں آئی کل کون سی ہے؟ یہ کل وہ ہے کہ جب جناب امیر دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو مولانا فرماتے ہیں یکشف لکم سرائری، کل تمہیں پتہ لگے گا۔ وترون ایامی، اور تم دیکھو گے میرے دنوں کو میرے جانے کے بعد۔ کیا مطلب میرے دنوں کو میرے جانے کے بعد؟ جب انسان ہے تو اس کے دن ہیں، جب چلا گیا دنیا سے تو پھر کہاں سے اس کے دن اور کہاں سے اس کی راتیں؟ آپ کا دن اس وقت تک ہے جب آپ اس دنیا میں ہیں، آپ کا دن اس وقت تک ہے جب آپ اس جگہ پر زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن امیر المومنین کا مطلب یہ ہے فرمانے کا ایامی، یعنی میں جن ایام اور جن روز و شب کے بارے میں تم سے گفتگو کرتا تھا کہ یہ فتنے آئیں گے، یہ تمام مسائل ہوں گے، ترون ایامی، کل تمہیں پتہ چلے گا کہ جن چیزوں کے بارے میں پیشن گوئی کرتا تھا جب پیش آئیں گی تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا تھا۔ یکشف لکم عن سرائری، سرائر جمع سریرہ کی، یعنی تمام کی تمام چھپی ہوئی چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی۔ کب؟ کل تمہارے سامنے آئیں گی۔ وَتَعْرِفُونِ بَعْدَ خُلُوِّ مَكَانِ، تمہاری سمجھ میں اس وقت آئے گا کہ میں کیا ہوں کہ جب میری جگہ پر میری جگہ خالی ہوگی، وَقِيَامِ غَيْرِ مَقَامِ، اور میرے علاوہ کل کوئی دوسرا جب یہاں پر آ کر بیٹھے گا تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا تھا۔ یہ امیر المومنین جو بات گفتگو فرما رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ نہج البلاغہ میں فرمایا کہ تمام کی تمام رعایا اپنے بادشاہ کی شکایت کرتی ہے کہ ہمارا بادشاہ برا ہے، ہمارا حاکم برا ہے، ظلم کرتا ہے، اور مولا نے فرمایا میں وہ حاکم ہوں جو تمہاری شکایت کر رہا ہوں تم سے۔ اور اتنی زیادہ تکلیف دی ہے لوگوں نے جناب امیر المومنین کو کہ جب خواب میں دیکھا جناب رسالت مآب کو، اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ خواب میں دیکھا، اب وہ کیا کیفیت تھی خدا جانے۔ جب دیکھا تو فرمایا کہ یا علی، کہا کہ آپ کی امت نے مجھ پر بہت ظلم کیا، فرمایا ان کے لیے بد دعا کی جائے۔ بد دعا کی جناب امیر نے کہ خدایا مجھے ان سے بہتر لوگ دے اور ان کو مجھ سے بدتر دے۔ تو علماء پیشن گوئی کرتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں آیا، حجاج ابن یوسف آیا، ایک سے بڑھ کر ایک ظالم و جابر لوگ آئے کہ جن کے اندر رتی برابر رحمت جناب امیر نام کو نہیں تھی، اور جناب امیر کو ان سے بہتر ملے، یعنی جعفر طیار، رسول اللہ، جناب حمزہ، اور جناب امیر شہید ہو کر ان کے پاس چلے گئے۔
تو لہٰذا یہ جناب امیر کے ساتھ واقعات ہوئے اور جناب امیر خود فرما رہے ہیں، یعنی آپ سمجھیے کہ کس حد تک امیر المومنین کو ضیق کر دیا، زج کر دیا، تنگ کر دیا، کڑوے گھونٹ صبر کے پلائے جناب امیر کو کہ جناب امیر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یکشف لکم عن سرائری، کہ وترون ایامی غدن، کل تم دیکھو گے جو میں تمہیں باتیں بتاتا تھا چھپی ہوئی، وہ تمہاری کل سمجھ میں آئیں گی، اور جب میں نہیں ہوں گا تو تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا تھا، اور جب میرے مقام پر کوئی دوسرا بیٹھے گا۔ خوب توجہ کیجئے، مولانا اگر یہ فرما دیتے کہ کل تمہیں اس وقت سمجھ میں آئے گا میں کیا تھا، کہ اگر یہ فرماتے کہ کل جب میں نہیں ہوں گا تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا میں کون ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی فرمایا میں نہیں ہوں گا ایک چیز، دوسری چیز وقیام غیری مقامی، میرے علاوہ کوئی اور یہاں پر بیٹھا ہوگا۔ جب کمپیریزن کرو گے کہ علی بن ابی طالب کتنی رحمت کا مرکز تھا، کتنا رحم دل تھا، کتنا مہربان تھا، تمہارے ہر ظلم کو برداشت کیا، اور جو میرے بعد لوگ آئیں گے نا کوفے میں وہ رتی برابر ظلم تو کیا تمہارے اس نیک سلوک کو بھی برداشت نہیں کریں گے کہ جو ان کو گراں گزرے گا۔ اور پھر تاریخ نے بتایا حجاج بن یوسف کیا ہے، تاریخ نے بتایا عبید اللہ بن زیاد کیا ہے، تاریخ نے بتایا وہ تمام کی تمام ظالم و جابر بادشاہ اور حکمران کیسے تھے۔ لہٰذا ہماری گفتگو جو چل رہی ہے وہ کس پر چل رہی ہے؟ وجود حضرت حجت پر، غیبت کبریٰ اور مومنی۔ پہلی تقریر کے حوالے سے سوال ہوا، دوسری تقریر تیسری تقریر کے حوالے سے ابھی کہ عقل کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، تو عقل کو کیسے بڑھایا جائے۔ سیدھی سی بات ہے کہ عقل کو بڑھایا جائے کس طرح سے، حرام سے بچ کر اور واجبات کو انجام دے کر بہترین طریقے سے، اور ایک اور چیز وہ یہ کہ ہمیشہ دعا اور مناجات کی جائے، اور انسان وہ چیز کرے جس پر ائمہ نے بہت تاکید کی ہے، اور جو اگر کوئی کام کرے تو امام اتنے زیادہ پسند نہیں فرماتے تھے اس چیز کو۔ وہ کیا چیز ہے کہ وہ چیز پوچھو جو تمہارے کام کی ہے، وہ کیا چیز ہمارے کام کی ہے جو قبر و قیامت میں ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی۔ وہ چیز کون سی چیز کام کی ہے؟ اگر کوئی بچہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی تعلیم کے لیے بہتر ثابت ہو، اگر کوئی صاحب نوکری کر رہے ہیں تو جس شعبے میں وہ نوکری کر رہے ہیں اس شعبے کے اندر بہتر ہو۔ عقل کو انسان کس طرح سے اپنی پروان چڑھا سکتا ہے کہ اپنی عقل کو وہاں پر استعمال نہ کرے کہ جو اس کا علاقہ نہیں ہے، جو اس کا ڈومین نہیں ہے۔ میں زبردستی جا کر کہوں کہ میں 5 سال ایک دل کے ڈاکٹر کے پڑوس میں رہتا تھا اور مجھے پتا ہے، میں دیکھتا تھا وہ فلاں دوا دیتے ہیں، وہ فلاں دوا دیتے ہیں، یہ میرا ڈومین نہیں ہے، یہ میرا علاقہ نہیں ہے، یہ میرا محلہ نہیں ہے، یہ میرے جانے کی جگہ نہیں ہے۔ 20 سال رہوں، 50 سال رہوں میں دل کے ڈاکٹر کے ساتھ، میں دل کا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، لہٰذا میں اپنی عقل کو وہاں نہ جانے دوں کہ میں نہیں تھا۔ تو یہ، اور ایک اور چیز جو علماء نے بیان فرمائی ہے حدیثوں کو دیکھ کر، اصول کافی میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھ کر ائمہ کو ہدیہ کرے تو خود بخود عقل اس کی بلند ہو جائے گی۔ دوسری چیز جو ائمہ نے فرمائی ہے کہ عقل کی علامت اور نشانی میں سے ہے اور عقل کو بڑھایا جا سکتا ہے خاموش رہنے کی عادت ڈالنا۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محفل میں ہوتے ہیں، وہ کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے، یہ ائمہ نے ناپسند فرمایا ہے، یہ عقل کی بلاہت کی نشانی ہے، غبی ہونے کی نشانی ہے، کن ذہن ہونے کی نشانی ہے۔ آپ کا کوٹا ہے اس دنیا میں ہر چیز کا، ایک مقدار ہے، محفل میں 20 آدمی بیٹھے ہیں، آپ بول چکے، اب آپ خاموش ہو جائیے۔ اب بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی ماہر فن بیٹھا ہے، اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے تو وہی بولے گا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو، اور پھر اس کے بعد تفصیل سے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کتاب العقل والجہل اصول کافی میں، کہ جہاں پر جہل کے کون سے لشکر ہیں، عقل کے کون سے لشکر ہیں، تو یہ چیز انسان کرے اور اپنی زبان کو ذکر خدا کے ساتھ مشغول رکھے۔ غصے پر قابو پانا یہ ایک عقل کی علامت ہے، انفاق کرنا یہ عقل کی علامت ہے، قرآن پڑھ کر ائمہ کو ہدیہ کرنا اس سے عقل بڑھتی ہے، اول وقت نماز ادا کرنے سے، یعنی یہ تمام اجزاء تشکیل دیتے ہیں ایک کل کو کہ جو انسان کی عقل آگے بڑھتی ہے۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ اب یہاں پر آپ نے توجہ فرمائی کہ جناب امیر کہہ رہے ہیں جب میں کل نہیں ہوں گا تب تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ جناب امیر صرف اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے، بلکہ امامت کی خصوصیت یہ ہے کہ جب امام سامنے نہ ہو تب لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ کون سا گوہر بیش بہا ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ لیکن جناب امیر کی ذات میں خصوصیت ایک ہے، وہ کیا خصوصیت ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے کہ جناب امیر ظاہری لحاظ سے بھی حاکم ہیں اور باطنی لحاظ سے بھی حاکم ہیں۔
بقیہ آئمہ میں سوائے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اور دیگر آئمہ میں سے کسی کو حکومت نہیں ملی. 6 مہینے امام حسن علیہ السلام کی حکومت رہی ہے. لہٰذا مزید خصوصیات کب علم ہوتا ہے انسان کو؟ کہ جب انسان ایک امام معصوم کو، جو باطن پر، دلوں پر جس کی حکومت ہے، غیب پر جس کی حکومت ہے، اس امام کو ظاہری لحاظ سے حکومت کرتے ہوئے دیکھے اور سمجھے کہ کس طرح سے وہ امام اپنے علم لدنی کے ذریعے معاشرے کو فلاح و بہبود کی طرف لے کر جا رہا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے معاشرے کے لوگوں کی تربیت فرما رہا ہے. یہ ایک نقطہ. لہٰذا اسی چیز کے ذریعے آپ آئیے امام زمانہ تک. امام حسن، امام امیر المومنین علیہ السلام اگر فرما رہے ہیں کہ کل تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں کون تھا، باوجود اس کے کہ امام حسن مجتبی ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب امیر کی شخصیت ایسی ہے ظاہری اور باطنی لحاظ سے کہ وہاں پر امام امیر المومنین ایک خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں گویا کہ، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں کل سمجھ میں آئے گا. جس امام کے بعد 11 امام مزید آئیں گے، وہ کہہ رہا ہے دیکھو میرے بعد اب کوئی تمہیں ایسا نہیں ملے گا. تو یہ بتائیے کہ جس امام کے بعد اب کوئی امام نہیں آئے گا تو اس کی کتنی ضرورت ہے ہم کو، اور اس کے وجود کے ہم کتنے محتاج ہیں، اور اس کے ساتھ تعلق، اتصال، ارتباط برقرار کرنے کے لیے ہمیں کتنی شدید ضرورت ہے. اب اس امام کے علاوہ کوئی امام نہیں آئے گا، جو کچھ ہے بس یہی ہے. اگر غلطی ہو گئی، امام حسن مجتبی کی معرفت ہم نہیں رکھ پائے، ٹھیک ہے، شہید ہو گئے، امام حسین تک آ گئے، امام حسین چلے گئے، امام سجاد کے پاس آ کر سیکھ لیا. لیکن جب امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو تب آپ کس کے پاس جائیں گے؟ لہٰذا یہاں سے ایک امام زمانہ کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ ایک کروٹ لیتی ہے یہاں پر اور پھر گفتگو آگے بڑھتی ہے. اچھا، میں کل کی تقریر کو دوہرا دوں کہ امام نے کیا فرمایا، امام رضا نے کیا فرمایا، امام حسن عسکری نے کیا فرمایا. آپ کو یاد ہے کل کی گفتگو کہ غیبت کبریٰ میں کیا کرنا ہے؟ غیبت کبریٰ میں ایک اہم ترین چیز، 3 چیزیں بتائیں امام نے. فرمایا کہ دیکھو، من اخذ اللہ عہدہ لولایتنا، ایک تو یہ چیز، ووفقہ اللہ للدعاء بتعجیل فرجہ، اور تیسری چیز کیا بیان فرمائی کہ ثبتہ علی القول بامامتہ. جب احمد ابن اسحاق نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا لا ینجو من الہلکۃ، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے 12ویں کی غیبت کے ایام میں، بچیں گے کون لوگ؟ جن میں یہ 3 خصوصیات ہوں گی. پہلی خصوصیت کیا کہ من اخذ اللہ عہدہ لولایتنا. پہلی خصوصیت یہ ہوگی کہ خدا جس انسان سے ہماری ولایت کے عہد کو لے لے گا، اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے. اگر آپ نے غیبت کبریٰ میں ولایت ائمہ علیہم السلام کے سلسلے میں خدا کو عہد و پیمان باندھ لیا، خدا کے ساتھ خدا نے آپ سے عہد کو لے لیا، ایگریمنٹ ہو گیا، تو پہلے مرحلے کو آپ نے طے کر لیا. 2 مرحلے اور ہیں. دوسرا مرحلہ کون سا؟ الدعاء بتعجیل فرجہ، اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگار امام کے ظہور کو جلد فرما. مسلسل دعا کرتا رہے انسان. یہ دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت وفقہ اللہ للدعاء بتعجیل فرجہ، یہ دوسری. تیسری ثبتہ اللہ علی القول بامامتہ، 12ویں کی امامت پر خدا جس کو باقی رکھے. تو غیبت کبریٰ کی ذمہ داریوں کے حساب سے بات ہوئی تھی. کل کی گفتگو سے رب دے دوں کہ کہا جاتا ہے کہ نہیں دیکھیں آپ پائلٹ بھی بنیے، انجینئر بنیے، ڈاکٹر بنیے، سب بنیے، بالکل بنیے، لیکن خدا کے لیے یہ سوچ کر مت بنیے کہ امام کو ضرورت ہوگی ACCA کی، اکاؤنٹنٹ کی، MBA کی. آپ محنت، جان توڑ محنت کر کے بنیے، آگے بڑھیے. لیکن امام کو ان 3 چیزوں کی ضرورت ہے سرکار، جو امام خود بتا رہے ہیں. مولانا صاحبان کو جب نماز پڑھوانی ہوتی ہے نا لوگوں سے، کہتے ہیں امام حسین نے کیوں شہید ہوئے؟ نماز کے لیے تو شہید ہوئے. ایک روایت دکھاؤ مجھے، کہیں پہ دکھاؤ کہ نماز کے لیے شہید ہوئے. آپ کو بچوں کو نمازی بنانا ہے، آپ کہیے امام حسین نے تیروں کی بوچھاڑ میں نماز پڑھی. آپ کہیے زہیر ابن قین نے امام کی نماز کو بچایا تیر کھا کر. آپ کہیے بی بی زینب نے نماز شب کو ترک نہیں کیا دروازہ کوفے کے پیچھے. یہ نوجوان بچے نماز پڑھنے لگیں گے، لیکن جو چیز نہیں کہی امام نے وہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد ایک تانتا بندھا ہوا ہے، قطار ہے، بہت لمبی چوڑی صف ہے کہ امام نے اس لیے قربانی دی، امام نے اس لیے قربانی دی. اور بعض دفعہ استدلال ایسا ہوتا ہے جس میں سے
قیاس کے تعفن کی بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے. وہ قیاس جو اہل بیت نے جس کو منع کیا ہے، جس سے وہ قیاس جس کو اہل بیت نے ٹھکرایا ہے، اور باقاعدہ گفتگو ہے چھٹے امام کی اپنے دور کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ، کہ جہاں پر امام نے ان کے اجتہاد کے طریقے کو غلط ثابت کیا کہ تم نے یہ جو کام کیا کیونکہ تم مجتہد ہو، اجتہاد کر رہے ہو اپنی عقل کے ذریعے، روایت کے دائرے کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرو. اور ہمارے مومنین کی بھی یہی غلطی ہے. قبلہ یہ روایت موجود ہے، ہمارے مرجع نے یہ فتویٰ دے دیا. کیسے دے دیا؟ روایت تو صحیح ہے سرکار، آپ ایک روایت کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں، مرجع کئی روایتوں کو جوڑ کر بات کرتا ہے. تو وہ جو دوسرا مرجع اس نے کیوں حرام کہا ہے اس چیز کو، اس کا اجتہاد اس طرح سے تھا. اب یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ اجتہاد کی حقیقت کیا، اجتہاد کہتے کسے ہیں اور یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لہٰذا آپ توجہ فرمائیے گا کہ امام کے بارے میں، اور امام نے جو فرمایا کہ 12ویں کی غیبت میں تمہیں یہ 3 کام کرنے ہیں، خوب پھر توجہ کے ساتھ سنیے. اخذ اللہ عہدہ لولایتنا، ہماری ولایت کا عہد و پیمان خدا جس سے لے لے تو سب سے اہم ترین چیز ہے ولایت. دوسری چیز کیا؟ دعا کرتے رہنا 12ویں کے ظہور کے لیے اور 12ویں کی صحت و سلامتی کے لیے. اچھا اب یہاں پہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ صاحب امام زمانہ کو کیا ضرورت ہے ہماری دعا کی صحت و سلامتی کی، اور کیا کیا باتیں، اور امام کے لیے صدقہ کیوں نکالیں اور کیا کریں. یہ بیچارے یہ نہیں جانتے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امام ہمارے محتاج ہیں، ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دل امام کے دل سے جڑا ہوا ہے. ہم یہ ثابت. آپ مجھے یہ بتائیے کہ نوحہ خان مرثیہ پڑھنے والا یہ نوحہ کیوں لکھتا ہے کہ مولا عباس پانی نہ لا پائے؟ کیوں اظہار کر رہا ہے؟ سب کو پتہ ہے نا کیوں ہر سال نئے نئے نوحہ آتے ہیں حضرت عباس پانی نہ لا پائے. جناب سید الشہداء نے پانی لانے کا حکم دیا، مولا عباس پانی نہیں لا پائے. کیوں نوحہ خان مسلسل نوحہ لکھ رہا ہے؟ کیوں آپ منہ پیٹ پیٹ کے ماتم کرتے ہیں؟ آپ اگر ماتم کریں گے تو کیا تاریخ بدل جائے گی؟ مولا عباس خیام میں پانی لے آئیں گے یا حضرت عباس کو نعوذ باللہ کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں سرکار، آپ اپنے دل کی تڑپ اور کرب کو بتاتے ہیں کہ تاریخ کے اس گوشے میں اگر میں ہوتا تو پوری کوشش کرتا کہ پانی چلا جائے. یا لیتنی کنت معہم. مذہب تشیع کی بنیاد یہ ہے کہ تاریخ کے فاصلوں کو سمیٹ کر اپنے آپ کو امام وقت سے جوڑو، اپنے آپ کو 61 ہجری میں لے کر جاؤ، 61 ہجری کی کربلا میں، کربلا کو 2022 میں مت لے کر آؤ. یا لیتنی کنت معہم، کاش ان کے ساتھ ہوتا تو میں فوز عظیم پر فائز ہوتا. لہٰذا 3 چیزیں سن لیں ہمارے بچے اور بچیاں، نوجوان بچے اور بچیاں، کہ ولایت کا عہد لیا ہو خدا نے آپ سے، دعا کی توفیق دے خدا آپ کو، اور 12ویں کی امامت پر آپ کو ثابت قدم رکھے. اگر یہ آپ نے حدیث یہاں تک سن لی تو چلیے دوبارہ امام رضا کی اس حدیث کی طرف کہ جس میں امام رضا نے ریان ابن شبیب سے 8 جملے بیان فرمائے. پہلی محرم، ریان ابن شبیب ہارون الرشید کا برادر نسبتی، یعنی ہارون کی زوجہ کا بھائی، یعنی مامون کا کیا لگا؟ ماموں ہے نا. یہ آیا ریان ابن شبیب امام خراسان میں آیا اور امام نے خود گفتگو شروع کی کہ محرم کا مہینہ پہلا، میرے الفاظ میں پہلی محرم ہے آج، اور 8 جملے بیان فرمائے. بنو سب سے پہلا جملہ بیان فرمایا محرم کی اہمیت کے بارے میں. دیکھیے گفتگو امام زمانہ پر ہی ہے، لیکن آپ کو میں اس حدیث میں خاص نقطہ ہے جو میں آپ کی طرف، جس کی توجہ آپ کی توجہ اس جانب لے کے جانا چاہتا ہوں. توجہ سنیے گا. امام نے پہلے کہا دیکھو مہینہ کون سا تھا، کیا خصوصیت تھی، شخص کون تھا، اس کے ساتھ کون تھے، پھر اس کے ساتھ ہوا کیا، کس نے کیا، ساتھیوں کی کیا کیفیت ہے. یعنی یہ تمام شقوق اور یہ تمام مراحل امام نے طے کیے 8ویں امام نے، تو 8 جملے نکل کر آئے ہیں. امام نے کوئی بھی جملہ علیہ باللہ بلا وجہ بیان نہیں فرمایا ہے. پہلے محرم کے اوپر روشنی ڈالی، کہا کہ محرم کا مہینہ وہ تھا کانو اہل الجاہلیت، کانو وہ جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ تھے یہ محرم کی تکریم کرتے تھے، لیکن فرزند رسول کو قتل کیا گیا. یعنی کافر تلوار زمین پہ رکھ دے، مسلمان رسول کے نواسے کا گلا کاٹے. یعنی یہ اس کافر سے بھی بدتر ہے. پھر کیا فرمایا؟ ذبح سید الشہداء کی کیفیت کہ کس طرح سے شہید کیا گیا یہ بیان فرمایا. خوب توجہ فرمائی آپ نے. لہٰذا کوئی نادان عقل کا مارا، عقل و ہوش اور ادراک اور علم سے دور جاہل آپ کو میسج کرے کہ ہم قتل کی کیفیت کو دیکھنے میں لگ گئے، مقصد بھول گئے
تو سمجھ لیجئے کہ اس کی فکر حضرت ابی الحسن علی ابن موسیٰ الرضا سے ٹکرا رہی ہے. واپس پھینکیے اس ایس ایم ایس کو جہاں سے آیا ہے کہ ہم گنیں گے امام کے بدن کے جس زخم کو. جعفر طیار کے زخموں کو جناب عبداللہ ابن عمر ابن خطاب نے گنا ہے جنگ موتا میں. یہ دستور ہے کہ زخم سینے پہ لگے یا پیٹھ پر، بھاگتے ہوئے لگے یا حملہ کرتے ہوئے، اور کتنے لگے اور ہر طرف سے لگے. سرکار یہ ایک ٹریڈیشن ہے، ایک کسٹم ہے، ایک روایت ہے، ایک ریت ہے. یہ بہادر شہید کے لیے ایک باعث طرہ امتیاز ہے. لہٰذا خوب اور جب امام توجہ فرمائے کہا کہ اس طرح سے ذبح کیا گیا ہمارے جد کو. اور پھر اس کے بعد فرمایا 18 بنو ہاشم ایسے تھے کہ زمین پر اس وقت ان جیسا کوئی نہ تھا. آپ توجہ فرما رہے ہیں، زمین پر ان جیسا کوئی نہیں تھا، پورے قرائے خاکی پر ان جیسا، ان 18 جیسا کوئی نہیں تھا. یعنی جو سید الشہداء کے یار و یاور و اصحاب و انصار شہید ہوئے وہ بھی ان جیسے نہ تھے. آپ حر ابن یزید ریاحی معمولی انسان ہیں، حبیب ابن مظاہر معمولی شخص ہیں، عابس ابن شبیب شاکری، مسلم ابن اوسجہ، برید، یہ تمام ہستیاں معمولی انسان ہیں جو چہروں پر اپنے تیروں کو روکے سینوں پر. امام رضا فرما رہے ہیں یہ بھی بنو ہاشم کے 18 جوانوں کی طرح نہیں تھے. لہذا پھر امام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم خدا سے ملاقات کرو، گناہ جھڑ جائیں، تو حسین کے ظاہر بنو. پھر فرمایا جب بھی قاتل یاد آئے لعنت کرو. پھر فرمایا پانی پیو، امام حسین کو یاد کرو. پھر فرمایا جب بھی حسین کے ساتھیوں کی یاد آئے تو دعا کرو کہ خدا مجھے ان کے ساتھ اگر کاش میں ہوتا. خوب توجہ کیجیے گا، مولانا یہ نہیں کہا کہ مجھے امام حسین کے ساتھیوں کے ساتھ محشور کرے خدا. یہ دعا نہیں سکھا رہا امام. یہ دعا مانگیے بالکل. اب کل کوئی سوال کرے گا مولانا کیا یہ دعا غلط ہے؟ ارے بھائی دعا غلط نہیں ہے، امام کے الفاظ سے بات ہو رہی ہے. یا لیتنی کنت معہم، کاش ان کے ساتھ ہوتا، کاش ان کے ساتھ ہوتا. یعنی اگر امام حسین تک پہنچنا ہے تو دیکھو امام حسین کے اصحاب نے امام حسین کو کس طرح سے سمجھا، جانا اور مانا. ان کے وسیلے سے امام تک پہنچنے کی تمنا رکھو. یہ معمولی اصحاب نہیں ہیں، لیکن ان کی طرح یہ بھی بنی ہاشم کی طرح سے نہیں ہے. فرمایا حسین ابن علی کے قاتل پر لعنت کیا کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا تمام یہ چیزیں فرمائی. پھر آخر میں کہا کہ ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنت میں ہمارے ساتھ اعلیٰ علیین میں رہو اور جس مقام پر ہمیں رہو، تو دیکھو علیکہ بے ولایتنا، تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت سے بڑے ہوشیار، ہماری ولایت سے بڑے خبردار، ہماری ولایت کو چھوڑنا نہیں. یہ نہیں فرما رہے امام، دیکھو اتصل بے ولایتنا، یہ عربی کا جملہ ہے سرکار. علیکہ بے ولایت، میں نے کل اس پر گفتگو کی. علیکہ بے تلاوت القرآن، علیکہ بے صلاۃ اللیل، علیکہ بے فلان، علیکہ بے اکرام الولد، علیکہ بے اکرام الوالدین، علیکہ بے فلان، علیکہ بالحج وللہ علی الناس، اللہ کی خاطر لوگوں پر ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ کتب علیکم الحج، خدا نے یہ نہیں کہا الحج واجب للہ علی الناس، لوگوں کی گردن پر آ چکا ہے، ایک عجیب بوجھ ڈال دیا ہے خدا نے، ذمہ داری ہے. لہٰذا علیکہ بے ولایتنا، تم پر لازم ہے. یعنی پہلے جملے میں نہیں فرمایا امام نے، دوسرے میں بھی نہیں، تیسرے میں نہیں، چوتھے میں نہیں، پانچویں میں نہیں، چھٹے میں نہیں، آٹھویں جملے میں آ کر جب امام اپنی گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں تو آخری جملہ ختامہ مسک، یعنی جب مہر لگتی ہے آخر میں اختتام ہوتا ہے تو مہر لگے مشک کی خوشبو کی، جس سے اس حدیث سے خوشبو آئے. وہ کس کی خوشبو؟ ولایت اہل بیت کی. علیکہ بے ولایتنا، تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت سے جان جوکھوں میں ڈال کر، تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت سے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرنا، ہر جتن کر لینا، ہر پاپڑ بیل لینا. دیکھو خبردار ہماری ولایت کو ہرگز نہ چھوڑنا. یہ امام اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ یہ امام نے تمام جملوں میں نہیں کہا، اس جگہ آ کر کہا علیکہ بے ولایتنا، کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ 11ویں امام فرما رہے ہیں کہ غیبت کبریٰ میں جو لوگ بچے رہیں گے بربادی سے، جو لوگ جہنم سے بچیں گے، ان کی پہلی شرط یہ ہے الا من اخذ اللہ عہدہ لولایتنا، کوئی ہلاکت سے نہیں بچے گا غیبت کبریٰ میں مگر یہ کہ خدا جس سے ہماری ولایت کا عہد لے گا. اور لے گا کس سے؟ جو دے گا عہد کو اس سے لے گا نا. جس کے بعد ولایت ہے ہی نہیں وہ دے گا کیسے؟ لہٰذا امام فرمایا علیکہ بے ولایتنا، تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت پر کاربند رہو، پابند رہو. اور پھر فرمایا وفرح لفرحنا واحزن لحزننا، ہمارے غم میں غمگین رہو، ہماری خوشی میں خوش رہو. اور پھر کل کا جو معیار دیا تھا میں نے آپ کو امام کے کلام کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص کسی پتھر سے محبت رکھے گا خدا قیامت میں اس کو اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. اب یہاں سے آپ نے حدیث سنی، دوبارہ چلیے
یا اپنا رسول اللہ 12واں امام کون ہے آپ کے بعد؟ احمد ابن اسحاق قمی آئے ہیں قم سے اٹھ کر، رہ رہے ہیں سامرہ میں۔ امام نے کیا کل کا واقعہ یاد ہے؟ جلدی سے گئے، بچے کو لے کر آئے 3 برس کے، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، گفتگو ہوئی، کہا یہ میرا بیٹا ہے، تمہارا احترام ائمہ کرتے ہیں اے احمد ابن اسحاق، تمہارا اکرام اور عزت تمہاری خدا کرتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے 12ویں کو دکھایا، اپنے بیٹے کو دکھایا، حضرت حجت کو، صاحب الاشرف الزمان کو دکھایا، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا تھا 11ویں امام نے؟ لا ینجو من الہلکۃ، ہلاکت سے کوئی نہیں بچے گا۔ اس ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ سب کو موت آ جائے گی کیا؟ نہیں سرکار، یہ موت والی ہلاکت نہیں ہے، اس ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ راہ خدا سے دور ہو جانا، صراط مستقیم سے بھٹک جانا۔ کیا فرمایا؟ لا ینجو من الہلکۃ، ہلاکت سے کوئی نہیں بچے گا، الا من اخذ اللہ عہدہ لولایتنا، مگر وہ بچے گا کہ جس سے خدا نے ہماری ولایت کا عہد لیا ہوگا۔ امام فرمانے 11ویں امام۔ اب آپ اس حدیث کو جوڑیے 8ویں امام کے جملے سے، دیکھو خبردار ہماری ولایت کو مت چھوڑنا۔ امام فرما رہے ہیں 8ویں امام، مولا کیوں، آپ کی ولایت میں کیا چیز ہے؟ شاید امام رضا فرمائیں شاید اس سوال کے جواب میں کہ یہ میرے بیٹے اور پوتے حسن عسکری سے پوچھنا کہ دیکھو غیبت کبریٰ میں صرف وہ بچ سکے گا جس نے ہماری ولایت کا عہد خدا کو دیا ہو۔ اور ولایت کیا ہے؟ پھر وہ بات ولایت کے اندر آ گئی، محبت اور دشمنوں سے نفرت۔ اور پھر کیا فرمایا؟ علیکہ بالولایتنا، ہمارے غم میں غمگین رہنا، ہمارے خوشی میں خوش رہنا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ یہ جب چیزیں فرما لی تو اب سورہ مجادلہ کی آیت، کل والی آخری آیت، جو خدا کے دشمن، خدا اور رسول کے دشمن سے دشمنی رکھے گا، اور خدا اور اس کے رسول کے دشمن سے دشمنی رکھے گا، بات اس سے کہیں باریک کی خدا نے، یعنی اپنے دل سے رتی برابر بھی اگر دشمن خدا اور دشمن رسول خدا کی محبت ہے، رتی برابر پھینکو نکال کر، نہیں نکل رہی تو جہنم کے لیے تیار ہو جائے۔ پروردگار یہ کیوں؟ بھائی ایسا ہی ہے، ہم نے آدم کو نہیں چھوڑا، تم کیا چیز ہو، ایک شجرہ کھا لیا تھا، ہم آدم کو ہم نے نکال دیا جنت سے، خدا کہہ سکتے ہیں نا یہ۔ اور یہی جملہ جو میں نے کہا آپ کے سامنے، جناب رسالت مآب نے یہی جملہ خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا جناب آدم کے لیے۔ اگر جملے پر اعتراض ہے تو وہ جملہ جا کر پڑھ لیجئے گا، میں نے بغیر ریفرنس کے اب ریفرنس دے دیا کہ خدا نے ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا آدم کو، اور وہ غلطی تھی، پھر رسول خدا نے تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی رسالت مآب نے۔ لہٰذا آپ اس بات پہ توجہ کیجئے کہ ولایت، اور پھر اس کے بعد سورہ مجادلہ، کہ جو لوگ قیامت پر اور توحید پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے دل میں مودت نہیں رکھتے۔ خدا نے یہ نہیں کہ 20% رکھ لیتے ہیں چلے گا، ہم قبول کر لیں گے، 0.031% چلے گا، ورژن اس کا 1.0.2 اگر مودت کا ہو اہل بیت سے چلے گا، نہیں سرکار، 100%، یعنی دل میں کوئی جگہ نہ ہو کہ جس میں محبت اہل بیت نہ ہو۔ اگر کہیں پر محبت اہل بیت کے ساتھ دشمن اہل بیت کی مودت ہے، خدا کہہ رہا ہے لا تجد قوما یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو لوگ قیامت پر اور خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ دشمن خدا اور دشمن رسول خدا کی مودت کو نہیں رکھتے۔ ابھی محبت اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی، سب سے پہلے نکالیے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم فی جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ غیبت کبریٰ میں آپ کو چاہیے تائید ربانی، تائید ربانی مطلب خدا کی مدد چاہیے کہ خدا دل کو رکھے صراط مستقیم پر۔ کیسے رکھے خدا دل کو صراط مستقیم پر؟ کہ خدا اگر خود میرے دل پر آ کر ایمان کی تحریر لکھ دے کہ یہ دل مومن کا ہے، اب کوئی اس دل میں شرک نہیں ڈال سکتا، اب کوئی اس دل میں نفاق نہیں ڈال سکتا، تو لکھوائیے خدا سے تحریر، کہیے خدا لکھ، خدا کہہ رہا ہے قرآن میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، خدا نے ایمان ان کے دلوں پر لکھ دیا ہے۔ خدا لکھ دے، دعا مانگتے رہیے، خدا کہے گا دعا مت مانگو۔ دیکھو بات سنو، ہمارے اور ہمارے حبیب کے دشمن کی مودت کو دل میں مت رکھو۔ تم نے ہمارے حبیب کے دشمن کی مودت کو دل سے نکالا، ہمارے حبیب کے دشمنوں کی محبت کو دل سے نکالا، ہم خود آگے بڑھ کر تمہارے دل پر ایمان کی تحریر لکھیں گے۔ جب خدا آپ کے دل پر ایمان کی تحریر لکھ دے گا تو اب اس کے بعد کوئی آپ کے دل پر شرک اور نفاق کی تحریر تو کیا نقطہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو اب آپ نے توجہ کی کس طرح سے 8ویں امام کی حدیث جڑ رہی ہے امام حسن عسکری کی حدیث سے، کس طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث جڑ رہی ہے قرآن کی آیت سے، بلکہ میں یوں کہوں جڑ نہیں رہی سرکار، یہ خود اسی آیت کی تفسیر ہے۔
اب جب یہاں پر خدا نے ایمان کی تحریر لکھ دی، اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور خدا مدد فرمائے گا، تائید کرے گا اپنی جانب سے ایک روح بھیج کر، اپنی جانب سے ایک روح بھیج کر مدد فرمائے گا۔ جب اپنی جانب سے اپنی جانب سے ایک روح بھیج کر مدد فرمائے گا۔ اچھا خدایا، جب تو نے ایمان کی تحریر لکھ دی تو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ سوال تو ایک لاجیکل منطقی بنتا ہے نا، کہ جب خدا نے لکھ دی تحریر میرے دل پر ایمان کی یا آپ کے دل پر، تو یہ اپنی روح کیوں بھیجے گا کہ مدد کرو اس کی؟ کیونکہ جب ایمان والا مومن بنتا ہے انسان تو بہرحال تسویلات شیطانی ہیں، جھکڑ چلتے ہیں شرک اور نفاق کے۔ پودا لگا دیا خدا نے آپ کے دل میں ایمان کا، بڑا بھی ہو گیا، لیکن جو کسان کرتا ہے کہ اس پودے پہ سے بوسیدہ پتے اور اس پودے اور درخت میں سے وہ پتے جن پہ کیڑا لگ گیا ہو کانٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے، کیڑے مار دوائیں چھڑکتا ہے کہ نہیں چھڑکتا، اس کو پرندوں سے محفوظ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کوئی ایسا کیڑا نہ لگ جائے۔ تو اس لیے تائید کی ضرورت ہے۔ جب بھی نفاق اور شرک کے جھکڑ چلیں گے طوفانی، تو خدا آپ کی مدد کرے گا اپنی تائید کے ذریعے۔ تائید کیوں کرے گا؟ تاکہ اس تحریر کو بچا سکے۔ لہٰذا یہاں تک اگر ہم سمجھ، لیکن اب یہاں سے آئیے آپ، جناب امیر نے جو فرمایا، اور کتاب روایت ہے، یہ اصول کافی میں بھی ہے اور غیبت نعمانی میں بھی ہے، دونوں کتابیں تقریباً اپنی ہم عصر ہیں، غیبت کبریٰ میں لکھی گئی ہیں، دونوں کتابیں ہیں، اصول کافی بھی اور غیبت نعمانی بھی۔ اس کے اندر جناب امیر فرماتے ہیں کہ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً وَلَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً۔ تُبَلْبَلُنَّ کا مطلب یہ ہے کہ تشویش، پریشانی ضرور آئے گی تمہارے ذہنوں میں، ایک عجیب قسم کی پریشانی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً، اور اس کے بعد تمہیں بڑے عجیب انداز سے کیا کیا جائے گا؟ چھانا جائے گا۔ کس طرح سے چھانا جائے گا؟ اس انداز سے چھانا جائے گا کہ یہ امتحان ہوگا۔ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ جس دن خلیفہ سوم دنیا سے گئے تو جناب امیر کی بیعت ہوئی، ممبر پر چڑھے اور ممبر پر چڑھ کے خطبہ جو دیا یہ اس کے الفاظ ہیں۔ کہا کہ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَلَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً، تمہیں بڑے خطرناک طریقے سے ضرور چھانا جائے گا، اور بڑے خطرناک طریقے سے ضرور تمہاری روح پر، دل، روح، نفس، دماغ، یہ میرے الفاظ ہیں، مولانا نے نہیں فرمایا، ایک تشویش تم پر طاری ہوگی، ایک پریشانی تم پر طاری ہوگی، ایک اضطراب تم پر طاری ہوگا۔ اور اس کے بعد مولانا نے فرمایا واللہ ما کتمت وسمتن، خدا کی قسم میں نے کوئی نشانی تم سے نہیں چھپائی۔ یعنی کیا مطلب؟ کس چیز کی؟ کوئی نشانی، جتنی بھی نشانیاں ہیں کہ تمہارا ایمان بگڑے گا اور تم صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے، وہ تمام کی تمام میں نے تمہیں بتا دی۔ اور پھر فرمایا جناب امیر نے کہ تم آج کے دن خود ممبر پہ بیٹھے ہیں، کہا آج تمہاری حالت ایسی ہے کہ جب رسول خدا کو رسالت ملی تھی اور رسول خدا رسول بنے تھے تو تم اسی دن کی طرح پلٹ چکے ہو۔ یعنی وہ تمام زحمتیں جو رسول خدا کو کرنی پڑیں ان لوگوں کو مسلمان اور مومن بنانے میں، اب جناب امیر نفاق اور شرک خفی سے نکال کر ان کو توحید کے مرحلے پر لائیں گے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب امیر کے زمانے میں تمام لوگ مسلمان تھے۔ جناب امیر فرما رہے ہیں کہ تمہاری حالت وہی ہو چکی ہے جو رسول خدا جس دن رسول بنے تھے تمہاری حالت وہ تھی۔ اور اس کے بعد جناب امیر نے ایک عجیب جملہ کہا وَلْيَسْبِقَنَّ سابقون کانوا قصروا یقصروا، اور فرمایا ضرور آگے نکلیں وہ لوگ، اس دوڑ میں جیت جائیں کہ جو پیچھے تھے اور پیچھے رہ گئے تھے وہ ضرور اس دوڑ میں آگے نکل کر جیت جائیں گے۔ وَلْيَقْصُرُنَّ سَبَّاقُونَ كَانُوا سَبَقُوا، اور پیچھے رہ جائیں وہ لوگ کہ جو اس دوڑ میں جیت چکے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی آج جو علی بن ابی طالب ممبر پر بیٹھے ہیں خلیفہ ظاہری بن کر، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت پہلے ایمان لے آیا تھا، سب سے پہلے ایمان لایا تھا،
مولا فرما رہے ہیں کہ جو سب سے پہلے ایمان لایا تھا اور ابتدائی دور میں جو ایمان لایا تھا، جب علی ابن ابی طالب تخت پر بیٹھے ہیں، ممبر پر بیٹھے ہیں، تو یاد رکھنا کہ تم لوگ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے بہت پیچھے رہ جاؤ گے، اور جن کے بارے میں تم یہ سوچتے تھے کہ سب سے آخر میں ایمان لائے ہیں، یہ آگے نکل جائیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا جمل، صفین، نہروان میں کیا ہوا۔ وہ لوگ کہ جو پیچھے تھے ایمان کے مرحلے پر کہاں چلے گئے، اور جو پیچھے تھے آگے نکل گئے، اور جو آگے تھے وہ عجیب انداز سے پیچھے چلے گئے۔ تاریخ جا کر پڑھیے آپ کہ کس طرح سے وہ تمام کے تمام کام ہوئے۔ جناب امیر کے وہ ننیالی رشتہ دار کہ جو جناب امیر کے ساتھ قدم بقدم ساتھ تھے، وہ بعض جنگوں میں جناب امیر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور جناب امیر سے دشمنی کر رہے ہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی کہ وہ لوگ کہ جو آگے دوڑ میں ایمان کی آگے جا چکے تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ لہٰذا یہ جملے کب جناب امیر فرما رہے ہیں کہ جب جناب امیر خلافت کے تخت پر بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو امام حسن کی امامت گمراہی سے بچا سکتی ہے، اگر اس کے باوجود بھی کوئی گمراہ ہو جائے تو جناب سید الشہداء کی امامت اس کو بچا سکتی ہے، اس کے بعد گمراہ ہو جائے تو موقع ہے سید سجاد کا، پھر امام باقر، امام صادق، امام موسیٰ کاظم، چلتے رہیے امام زمانہ تک۔ لیکن اس کے باوجود امام فرما رہے ہیں جناب امیر مومنین ابھی 11 امام آنا باقی ہیں۔ جناب امیر فرمایا دیکھو جو آگے نکل چکے تھے وہ پیچھے رہ جائیں گے، اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آگے آ جائیں گے۔ یعنی جو میں تخت پر بیٹھا ہوں اتنا کٹھن امتحان ہونے والا ہے، اتنا مشکل امتحان ہونے والا ہے کہ بعد کے جو ائمہ آئیں گے ان کی امامت بھی ان لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکے گی۔ یہ کس مرحلے پر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ علی بن ابی طالب کو آپ بھی تو ظاہر نیک انسان سمجھ رہے ہیں۔ یہ قانون امام حسن عسکری کا، یہ قانون حضرت امام رضا کا ہر زمانے میں زندہ ہے۔ الا من اخذ اللہ وحدہ لولایتنا، بچے گا وہ کہ جس سے خدا نے ہماری ولایت کے عہد و پیمان کو لیا ہوگا۔ تم نے علی بن ابی طالب سے بیعت ضرور کی ہے، تم نے علی بن ابی طالب کو ممبر پر بٹھایا ہے، تم نے علی بن ابی طالب کو تخت پر بٹھایا ہے، لیکن یاد رکھو تم سب کی سوچ ایک سی نہیں ہے۔ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مجھے 2 اور 4 اور 3 رکعت کا امام سمجھ کے بٹھایا ہے، بہت قلیل تعداد ایسی ہے کہ جو مجھے امام برحق اور منصوص من اللہ سمجھتے ہیں، جو امیر المومنین کے پیچھے حتی نماز بھی پڑھے، اگر ایک عادل حکمران سمجھ کے پڑھے، اس کے مزاج کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو سلمان اور ابو ذر اور میثم اور مقداد کی ہے، کیونکہ اخذ اللہ وحدہ لولایتنا۔ کھیل سارا یہ ہے، داستان ساری یہ ہے، سلسلہ سارا یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو اپنی ولایت کے عہد و پیمان سے آشنا کروائیے۔ پروردگار دیکھ لے کہ میرے دل میں ولایت ہے، خدا کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے دل کو بتائیں کہ میرے دل میں ولایت اہل بیت ہے؟ اچھا سرکار، خدا کو کیا ضرورت ہے کہ 5 دفعہ آپ مأذنے پہ چڑھ کے لاؤڈ اسپیکر کھول کے محلے والوں کی صبح کو نیند خراب کریں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، خدا کو بتا رہے ہیں، خدا جانتا ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ ہم رسول خدا کی گواہی دیتے ہیں رسالت کی، بتا کس کو رہے ہیں آپ؟ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کس کو بتا رہے ہیں؟ گواہی دینے واجب ہے۔ کیوں؟ تکرار ہوتی رہے، یہ لفظ دل میں اتر جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو توجہ فرمائی آپ نے۔ لہٰذا یہ جو بات اب آپ نے کی کہ ولایت ائمہ علیہ السلام کا عہد و پیمان، یہ اتنا خطرناک اور گھمبیر موضوع ہے کہ جب آپ اپنے مردے کو بھی دفن کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جو 12 اماموں کے نام لے رہا ہوں اس کو سن اور سمجھ، اور ان اماموں کے ساتھ، ان کی محبت کے ساتھ تم اترو۔ کہاں پر اترو؟ قبر میں اترو۔ لہٰذا یہ ولایت پیچھا نہیں چھوڑے گی، پولیس رات یہی ولایت گزروائے گی، اور وہ تمام کی تمام واقعات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہاں پر فرمایا واللہ ما قتمت وسمۃ، خدا کی قسم میں نے ایک علامت بھی نہیں چھپائی ہے۔ ایک ایک چیز جو ایمان کے بگاڑ کی تھی، ایک ایک چیز جو معاشرے کے بگاڑ کی تھی اور تم بھٹک جاؤ گے صراط مستقیم سے، وہ میں نے تم کو بتا دیا۔ اور پھر ایک عجیب جملہ فرمایا واللہ لقد نبئت بہذا اليوم، خدا کی قسم مجھے خبر دی جا چکی تھی آج کے دن اس طرح سے، اس وقت، اس گھڑی، اس سیکنڈ میں ممبر پر چڑھ کر یہ بات کروں گا اور میرے سامنے تم لوگ بیٹھے ہوگے، مسجد مدینہ ہوگی، میں ممبر پر بیٹھوں گا، یہ مجھے بتایا جا چکا تھا۔ آپ نے توجہ فرمائی کہ جناب امیر کو بتایا جا چکا تھا، یہ جناب امیر کا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ دیکھو یفتنون کما یفتن الذهب والفضہ، تم کو غیبت کبریٰ میں اس طرح سے پگھلایا جائے گا جس طرح سے سونا چاندی کو پگھلایا جاتا ہے،
اور ائمہ نے کبھی سونے چاندی کی مثال دی ہے اور کبھی گندم کے کیڑا لگنے کی مثال دی ہے. مثالیں بہت ہیں. کیا مطلب سونے چاندی کو کیوں پگھلایا جاتا ہے؟ ایک کٹوری میں ڈال کر کپ میں ٹیمپریچر دیا جاتا ہے, چاندی پگھلتی ہے, اس کے اوپر سے کوڑا کرکٹ جو ناخالصیت ہوتی ہے, جو دوسری دھاتیں اس میں ہوتی ہیں, اس کو نکالا جاتا ہے, پھر گرم کیا جاتا ہے, پھر وہ دوسری ملاوٹ والی دھاتیں اوپر آتی ہیں, اس کو نکالا جاتا ہے, یہاں تک کہ پھر سونار کہتا ہے اب یہ خالص سونا ہے. زیور بنوانا سے پیتل تانبا ملوائیے, لیکن اب یہ خالص سونا ہے. تو جس طرح سے سونے چاندی کو خالص کرنے کے لیے آگ پر دہکایا جاتا ہے, اسی طرح سے امام فرما رہے ہیں یفتنو, اسی طرح سے تم کو پگھلایا جائے گا, تم لوگوں کا امتحان ہوگا. یخلصون کما یخلص الذهب, اور پھر اس کے بعد تم خالص ہوگے جس طرح سے سونا پگھلائے جانے کے بعد خالص ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا لابد من ان تکون فتنۃ, ایک فتنہ, ایک امتحان ضرور ایسا آئے گا. دیکھیے آپ فتنہ جب کہتے ہیں تو آپ فتنہ کہتے ہیں کسی سازش کو, شیطنت کو, شیطانی کو, ایک غلط کام کو, شرارت کو فتنہ کہتے ہیں. نہیں, فتنے کا لفظ ہے فتنون, کہ جب کسی دھات کو, میٹل کو آگ پر رکھ کر پگھلایا جائے اور اس کی ناخالصیت اور اس میں جو ملاوٹ ہے وہ نکل کر اوپر آ جائے, تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فتنون. ان حالات کو جو نامناسب حالات ہوتے ہیں فتنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں مرد میدان سامنے دکھ کر آتا ہے. کووڈ-19 گزرا, فتنہ تھا, سمجھ میں آ گیا کون مومن بھائی کا کے لیے انفاق کر سکتا ہے, کون نہیں. سیلاب آیا, خدا نے فتنے میں مبتلا کیا, خالصیت سمجھ میں آ گئی کہ کون اپنا نوالے کو آدھا کر کے اپنے مومن بھائی کو دے سکتا ہے, اپنے ہم وطن بھائی کو دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. کون جب اپنے کمرے میں اے سی کا بٹن دبا کے سو رہا ہوتا ہے سکون سے, تو کتنی دفعہ وہ کروٹیں لیتا ہے یاد میں کہ میرے ہم وطن, میرے مسلمان بھائی, مومن بھائی تکلیف میں ہیں. تو یہ فتنہ تھا. اچھا, کسی کے گھر پہ لکھا ہوا نہیں آ رہا کہ اس نے اپنے ایک بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ دبا کے رکھا ہوا ہے اور کچھ بھی انفاق نہیں کر رہا, کہیں کسی کے گھر پہ لکھا ہوا نہیں آ رہا. انسان اپنی نظروں میں خوب اچھی طرح سے کھل جاتا ہے کہ میرے اندر خلوص اتنا ہے اور ناخالصیت اتنی ہے, غداری, دھوکہ دہی اتنی ہے, نفاق اتنا ہے. انسان خوب ختم ہو گیا. ہر چیز اپنے لیے خالص ہوتی ہے, ہر چیز اپنے حساب سے ناخالص ہوتی ہے, تو انسان سمجھ جاتا ہے. لہٰذا امام نے فرمایا ایک فتنہ ایسا آئے گا کہ جس میں ساقط ہو جائے گا, گر جائے گا, کل بطانۃ و ولیجۃ, ہر وہ شخص کہ جس پر تم تکیہ کیے ہوئے ہوگے. ولیجہ, ہر وہ شخص. اب ولیجہ کے لفظ پر مجھے ذرا سی گفتگو کرنے دیجئے. واو لام جیم, یہ ہے لفظ اصل میں, اس کا روٹ ورڈ ہے واو لام جیم. اس کا مطلب کیا ہے؟ داخل ہو جانا, انٹر ہو جانا. کس کو کہتے ہیں ولیجہ؟ یعنی ایسا کوئی انسان جو کسی قوم میں آ چکا ہو لیکن ان میں سے نہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کسی قوم میں نہ ہو اور ان میں داخل ہو چکا ہو, اس کو کہتے ہیں ولیجہ. لفظی ترجمہ اس کا مطلب یہ جنگ خندق میں جو لوگ رسول خدا کے لشکر میں تھے, مدینے سے نکل کر آئے تھے, اور جب کفار کے لشکر کو دیکھا تو یہ کہا کہ خدا نے اور اللہ کے رسول نے ہم میں دھوکہ دیا, جھوٹا وعدہ کیا, تو یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں, گھسے ہوئے ہیں مسلمانوں میں. فرشتوں سے خدا نے کہا سجدہ کر لو, شیطان نے کہا میں نہیں کر رہا, یعنی ان میں داخل تھا, ان میں سے نہیں تھا. شب عاشور سے پہلے جو امام حسین کو چھوڑ کر گئے وہ داخل تھے امام کے انصاروں میں, انصار میں, ناصروں میں, لیکن ناصر نہیں تھے, چھوڑ کے چلے گئے. یعنی جو بھی شخص کسی قوم میں نہ ہو ان میں داخل ہو. خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا اس وقت اگر آواز آئے باہر سے حضرت حجت سلام اللہ علیہ کی کہ میں ظہور کر چکا ہوں, کہ میں ظہور کر چکا ہوں مکے میں, انشاءاللہ کہ سب جائیں اور آپ کی دعا سے میں بھی جاؤں. لیکن اگر کوئی یہاں پر 2 4 5 جمع تفریق مائنس پلس کرتا رہے, کیلکولیٹر نکالے کہ بجلی کا بل صبح کو جمع کرانا ہے,
کل گیس کا بل، پرسوں بچے کی فیس ہے اسکول کی، اے لیول کا ایگزام، او لیول کا ایگزام. تو یہ تھا تو بچپن سے فرش اعضا پر ماتم بھی کرتا تھا، زبردستی گھسا ہوا تھا نہیں ان میں سے. یہ ہے ولیجہ. لہٰذا آخری چھلنی کب چلے گی؟ جب آخری توحید کی چھلنی کب چلے گی؟ جب توحید کا آخری مالک آئے گا، یعنی حضرت حجت. آپ نے توجہ فرمائی کہ امیر المومنین کے ساتھ بھی یہی دکھ ہے کہ جب عمرو بن حمق خزاعی نے آ کر مولا کائنات سے گفتگو کی کہ میں جو حکم دیں کروں گا، واقعہ طویل ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا، تو مولا نے فرمایا کاش میرے شیعوں میں تجھ جیسے 100 ہوتے، کاش میرے شیعوں میں تجھ جیسے 100 ہوتے. آپ توجہ فرما رہے ہیں اس بات پر؟ تو انسان پناہ مانگے کہ ہم ولیجہ نہ ہوں. داخل ہیں مومنین میں اپنی عادات اور اطوار اور رشتہ داریوں اور شادی اور نکاح اور نماز جنازہ کے طریقے سے، نماز کے طریقے سے، لیکن کیا واقعی میں واقعاً ولایت علی بن ابی طالب پر ہوں؟ تو مولا فرماتے ہیں ایک فتنہ ایسا آئے گا جو زبردستی گھس بیٹھا ہے نا، 18 ذی الحجہ کی چلچلاتی دھوپ کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم بھی وہاں تھے. تو ایک چھلنی چلے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ کون واقعاً فرشتہ تھا اور کون واقعاً فرشتوں کے بھیس میں فرشتوں کے ساتھ تھا. کل ولیجۃ و بطانۃ، بطانہ اس کو کہتے ہیں جس پر آپ کا سہارا ہو، جس پر آپ کا سہارا ہو. اچھا، اب یہاں پر امام نے فرمایا ہر وہ شخص جس کو تم سمجھتے تھے یہ تو پڑھا لکھا آدمی تھا اتنا، یہ بھی چلا گیا، اس کے عقائد بھی بگڑ گئے، اس نے کربلا کے ساتھ کیا کیا، یہ امام حسین کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ دیوانہ پگلا انسان کہہ رہا ہے بے وقوف احمق نادان، ہم نے پیاس کو یاد رکھا مقصد کو بھول گئے. اس کی عقل پہ پتھر کب پڑے؟ یہ کیوں باولا ہو گیا کہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیاس کو یاد رکھا؟ یہ امام زمانہ کی فکر سے ٹکرا رہا ہے. حضرت حجت جب ظہور کریں گے تو کہیں گے ان جدی الحسین قتلہ عطشانہ، میرے جد حسین ابن علی کو پیاسا شہید کیا گیا. اور یہ سوڈو انٹلیکچولیزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ مقصد کو یاد رکھیے، پیاس زخم گننا، ایڈیوٹک سو نان سینس، بکواس، بالکل غلط بات. اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے اور دعا کیجئے کہ خدا آپ کو امام حسین کی پیاس پر ایمان کے ساتھ مارے اور اسی پیاس پر عقیدے کے ساتھ اٹھائے. معمولی چیز نہیں ہے یہ. اور آپ کل میں نے کہا کتنی گمراہیاں ایسی ہیں کہ جو قرآن کی آیت کی سجاوٹ کے ذریعے ذہنوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ امام فرما رہے ہیں قرآن کی آیت، سرکار ہسٹری کو تو چھوڑ دیجئے، حدیث کا تو پھر کوئی جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر. اور پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ اس فتنے میں گر جائے گا، اس فتنے میں گر جائے گا. من یشق الشعر بشعرتین، جس کی عقل اتنی زبردست ہوگی، جس کی عقل اتنی زبردست ہوگی کہ جو ایک بال کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکے گا نا، جس کی عقل اتنی زبردست ہوگی وہ بھی گر جائے گا اس فتنے میں، برباد ہو جائے گا. اور آج جس امام کا ذکر میں کر رہا ہوں مسلسل، مولانا آپ کئی دفعہ آپ بہت ہارش وے میں بات کرتے ہیں، آپ بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں تکلف سے کام نہیں لے سکتا سرکار، یہ میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ ادھر والے گھر میں رہتے ہیں مولانا، ادھر والے آپ کے والد فلاں ادارے میں کام نہیں کرتے تھے، میں نے کہا نہیں میرے والد فلاں ادارے میں ملازمت کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، حل ہو گیا. یہاں آپ کی قبر و قیامت کا مسئلہ ہے. آپ سمجھیے اس بات کو. یہ جان بوجھ کر اس طرح سے بات کرتا ہوں تاکہ بچے کہیں گے مولانا کو ہوا کیا. کہتے رہیں کہ مولانا ہارش ہو جاتے ہیں، کہتے رہیں مولانا غصے میں آ جاتے ہیں. جملہ ٹھک کر گھپ جائے گا اور اپنی میخیں گاڑ لے گا چاروں آپ کے دماغ میں. یاد رکھیے، جب وہ جو روایت میں نے پڑھی ہے، کل میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اذا فقد الخامس من ولد السابع، 7ویں کا 5واں بیٹا جب غائب ہوگا تو تب انتظار کرنا ضرور. پڑھی تھی روایت. راوی نے پوچھا تھا وہاں پر کہ یہ ہے کون؟ کہا کہ ان بقیتم، اگر تم باقی رہے تو تدرکونہ، تو تم اسے درک کر لو گے اگر تمہیں زندگی دی خدا نے. تو راوی پوچھتا ہے امام موسیٰ کاظم سے اس کے بارے میں بتائیے یہ 12واں ہوگا کیا؟ امام نے فرمایا عقولکم یخسرون عن ذلک واحلامکم تضیق عن حملها. 7ویں امام فرمانے، جب 7ویں امام سے اس نے پوچھا یہ 12ویں کی ذرا بتائیے تو یہ 12واں ہوگا کیسے؟ امام نے کہا تمہاری عقل اس کو سنبھال ہی نہیں سکتی
اور تمہاری سوچ میں اور وہم و گمان میں وہ نہیں سما سکتا. میں کیا بتاؤں 12واں کون ہے؟ خوب توجہ کیجئے گا. ہم اس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس ہستی کے بارے میں. شب قدر میں سرکار ملائکہ نازل ہو رہے ہیں جس کی خدمت میں آپ اس کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ لہٰذا درود بھیجیں محمد عالم. یہ بیٹا ٹیشو نہیں ہے، ٹیشو پیپر نہیں ہے. لہٰذا امام نے فرمایا وہ شخص جو ایک بال کو 2 حصوں میں تقسیم کر لے گا. کتنے پریسائز انسٹرومنٹ ہوں گے اس کے پاس، کتنی کارستانیاں ہوں گی، کتنا بڑا سائنٹسٹ ہوگا، یہ کتنا بڑا انجینئر اور ڈاکٹر ہوگا. ایک بال کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے جو ہے نا. امام فرما رہے ہیں حتیٰ وہ جس میں یہ طاقت ہوگی وہ بھی فتنے میں برباد ہو جائے گا. حتیٰ لا یبقى الا نحن وشیعتنا، ہم باقی رہیں گے اور ہمارے سچے چاہنے والے باقی رہیں گے. تو سچے چاہنے والے مولا آپ کے کون ہیں؟ امام کہیں گے دوبارہ سے جاؤ گھوم کر میرے دادا امام رضا کی حدیث پڑھو کہ ہماری ولایت پر کاربند رہنا. جاؤ جا کر ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث پڑھو. مولا فرمائیں گے کہ جہاں پر امام حسن عسکری فرما رہے ہیں اخذ اللہ وحدہ لولایتنا، کہ جس سے خدا ہماری ولایت کا عہد لے گا. لا یبقى، باقی نہیں رہے گا، الا نحن وشیعتنا، ہمارے خالص چاہنے والے اور ہم باقی رہیں گے. اب آپ نے توجہ فرمائی کہ جتنی بھی چیزیں آپ کو امام کے راستے سے جوڑ کر رکھیں ان کو گنتے رہیے، لسٹ بنائیے. ہوائی جہاز اڑنے سے پہلے پائلٹ کے پاس، کیپٹن کے پاس چیک لسٹ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، بریک فلاں 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 چیز. اب جتنی بھی چیزیں، مجھے تو اڑانا نہیں آتا، بس یہی پتا ہے کہ یہ ٹک مارک کرتا رہتا ہے، چیک کرتا رہتا ہے. ایک بھی چیز کو چیک نہ کرے، کہا اس کو چیک کرو اور اس کے بعد. تو یہ تمام چیزیں آپ کو چیک کرنی پڑیں گی، اپنی زندگی میں لانی پڑیں گی. کیسے آئیں گی مولانا؟ ہمیں تو حدیثیں نہیں پتہ. یہی وجہ تھی کہ 11ویں امام نے فرمایا کہ دعا کرتے رہو 12ویں کے لیے. 12ویں کے لیے دعا کرو گے تم، وہ تمہاری جانب اپنے نور کو نازل فرمائے گا. یہ آگے چلیے. اب پھر فرمایا، اب یہ حدیث میں تقریباً وہی چیز ہے. اور اس کے بعد اب جو جملہ ہے یہ بڑا عجیب جملہ، گہرا جملہ ہے. سورہ جاسیہ کی 18ویں آیت کہ جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ حبیب ہم نے تمہیں علی شریعت من الامر، ہم نے اپنے امر کے سلسلے میں ہم نے تمہیں شریعت پر رکھا. سورہ جاسیہ کی 18ویں آیت. اب میں اس آیت کو نہیں پڑھوں گا، بات پھر لمبی ہو جائے گی. آپ شریعت کہتے ہیں، آپ شریعت اسلامیہ، آپ امر اسلامیہ نہیں کہتے. شریعت کا معنی کیا ہے سنیے ذرا. شریعہ کہتے ہیں دریا کی اس جگہ کو کہ جہاں بغیر رسی کے ڈول کے آپ بیٹھ کر پانی پی سکیں. کبھی دریا کلف کے ساتھ ہوتا ہے، 90 ڈگری کی دیوار ہے، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے. کبھی بڑا کنارہ بڑے دھیرے دھیرے آرام سے اینگل اس کا شارپ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے گہرا نہیں ہوتا ہے نا. مطلب آپ 5-6 فٹ آگے، 10 فٹ 20 فٹ آگے چلتے ہوئے جائیں تو آپ کی کمر تک پانی آئے گا. تو آپ گھبراتے نہیں ہیں، آپ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور چلو میں پانی لیا پی لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں شریعہ. جہاں سے ممکن ہو. خوب توجہ کیجئے گا آپ اور پھر سمجھیے شریعہ اہل بیت کے دین کو. خوب توجہ اس بات کو توجہ سے سنیے گا. تو شریعہ کا مطلب کیا ہے کہ جس دریا سے آپ، دریا کا وہ مقام کہ جہاں سے آپ بیٹھ کے پانی پی لیں. یہ دریا سن جہاں سے نکلتا ہے ٹھاٹے مارتا ہوا، 2 ہیکل غول پیکر پتھر ان سے ٹکراتا ہوا، وہاں آپ چلو بھر ہی نہیں سکتے. آپ دریا کے نزدیک نہیں جا سکتے، پاؤں پھسلنے کا خطرہ ہے. وہ شریعہ نہیں ہے. شریعہ کہاں پر ہے؟ جب دریائے سندھ میدانی علاقوں میں آئے. اب آپ پورا پنجاب، اپر پنجاب، لوور پنجاب دیکھ لیجئے، دریائے سندھ، حیدرآباد، سجاول، ٹھٹا، یہاں پہ کئی جگہ آپ کو، یہاں پر بھی شریعہ ہر جگہ نہیں ہے. جہاں پر آپ بغیر رسی ڈالے، بغیر کسی خوف کے ہاتھ ڈال کے پانی پی سکیں، ہے نا. وہیں بیٹھتا ہے نا آدمی جہاں بیٹھنے کی جگہ ہو. شریعت من الامر، ہمارا امر ہے عالم غیب میں، اس تک تم پہنچو گے اسی فقہ اہل بیت کے ذریعے. یعنی تم جو ہماری توحید کے دریا میں، یہ میرے الفاظ ہیں، توحید کے دریا میں چلو نہیں ڈال سکتے. تم کہاں، تمہارے چلو کہاں. تم اگر ہماری توحید سے متصل ہونا چاہتے ہو نا، علی شریعت من الامر، اگر تم ہماری توحید سے متصل ہونا چاہتے ہو تو دیکھو مقام غیب پر مت آنا جہاں پہ دریا سندھ ٹھاٹے مار رہا ہے، جگہ نہیں ملے گی پینے کی. دیکھتے رہو گے، خوف دل میں بیٹھ جائے گا ٹھاٹے مارتے ہوئے دریا کو دیکھ کر، پانی نہیں پی سکتے.
آؤ نیچے آؤ. پروردگار کتنا؟ کہے گا ہمالیہ سے نیچے آؤ. اور کتنا؟ کشمیر سے نیچے آؤ. اور نیچے آؤ دریا جہلم دریا نیلم نیچے آؤ نیچے آؤ. اپر پنجاب میں آؤ. اب جب یہاں آئے جہاں پہ میدانی علاقے میں دریا بہت دھیمے دھیمے بہ رہا ہے، پروردگار اب جا کر چلو ڈال کے پانی پی لوں؟ کہا کہ نہیں، دیکھو گہرا نہ ہو، پیر نہ پھسل جائے، زمین ایسی ہو جہاں قدم جمے رہیں، اور جب واپس آنا چاہو تو نکل کر آ سکو، دلدل نہ ہو. لہذا فقہ حضرت امام صادق، فقہ حضرت محمد باقر ایسی ہے کہ سکون سے تم چلو کو ڈالو اس فقہ ائمہ معصومین کے ذریعے، اور عالم توحید کا سفر اور سیر اس فقہ کے ذریعے کرو. اگر یہ شریعہ نہ ہو امر الہی تک نہیں پہنچ سکتے، توحید کی تجلی تک نہیں پہنچ سکتے. سرکار معراج ہوئی، کوئی گیا، کیا ہوا کچھ نہیں پتا. جا سکتے ہیں آپ؟ نہیں جا سکتے. میں نہیں، کسی کو نہیں پتا. اگر نہ بتائیں پانچویں اور چھٹے امام وہاں ہوا کیا، آپ کو پتا چلے گا. لہذا شریعت نام نہیں ہے دین کا، شریعت نام ہے کہ دین الہی میں، تجلیات توحیدی الہی میں داخل ہونے کا وہ مقام کہ اب اس سے آسان کچھ نہیں تھا. یہ 2 رکعت نماز جو میں صبح کی پڑھتا ہوں اور آپ پڑھتے ہیں، یہ جو ٹوٹی پھوٹی 4 رکعت نماز ظہر کی پڑھتا ہوں، پروردگار 1 رکعت کر دیتا، دکان بند کر کے آیا، آفس کو تالا لگایا، فون آ رہا ہے، میسیجز آ رہے ہیں، 1 بجے کا وقت ہے، آدھی رکعت کر دیتا. خدا کہے گا دیکھو یہاں پر بات حقائق کی ہے، ریالٹیز کی ہے، ایکچول ویلیوز کی ہے. یہاں تمہیں مراحل توحیدی میں جانا ہے. ہم کیا کریں؟ ہم اس سے کم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری ذات ہے، حقیقت کی بنیاد پر ہم اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے. توجہ فرمائی میرے نوجوان بچوں نے. لہٰذا امام نے اب سن لیا آپ نے، اب میں ترجمہ کرتے ہوئے آگے نکل جاؤں گا. امام نے فرمایا لَتُمَحِّصَنَّ یا شیعۃ آل محمد، تمہیں تمحیص یعنی تمہیں خالص کیا جائے گا اے آل محمد کے شیعوں. یعنی آل محمد کے جو شیعہ ہیں وہ چوکنے رہیں، ہوشیار رہیں، ان کا امتحان لیا جائے گا. مصیبت اب آن پڑی ہے، آل محمد کے جو شیعہ ہیں ان کے لیے مصیبت آ گئی ہے کہ ان کا امتحان لیا جائے گا. تمحیص الکحل فی العین، جس طرح سے آنکھ سے سرما غائب ہوتا ہے نا، اس طرح سے تمہارا امتحان لیا جائے گا. وَإِنَّ صَاحِبَ الْعَيْنِ يَدْرِي مَتَى يَقَعُ الْكَحْلُ فِي الْعَيْنِ، آنکھ والے کو پتہ ہے کہ میں نے کب سرما لگایا، آنکھ والے کو پتہ ہے کہ میں نے کب سرما لگایا. لیکن وَلَا يَعْلَمْ مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الْعَيْنِ، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو صبح کو سرما لگایا تھا وہ دھیرے دھیرے کب آنکھ سے نکل گیا. یہ تو مجھے پتا ہے کہ دین آل محمد میں میں ہوں، لیکن یہ مجھے نہیں پتہ لگے گا کہ کب میں نکل گیا. لہٰذا اب یہاں پر آئیے، کذالک یصبح الرجل، اسی طرح سے ایک شخص ہمارا چاہنے والا سچا پکا صبح کرے گا اس حال میں. کس حال میں؟ یہ ہے وہ نقطہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. علی شریعت من امرنا، ہمارے امر کی شریعت پر. یعنی ہمارا امر تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارے امر میں داخل ہونے کا راستہ یہ ہمارا حرام اور حلال ہے. ہمارے امر میں داخل ہونے کا راستہ یہ ہمارا اخلاق اہل بیت ہے. ہمارے امر میں داخل ہونے کی چیزیں یہی ہیں جو ہم نے تمہیں بتائیں. یہ ہمارا امر نہیں ہے، ہمارے امر سے نکلا ہوا یہ دریا کا کنارہ ہے جس کے کنارے بیٹھ کر تم چلو بھر کر ولایت کے شربت سے لذت لے سکتے ہو. یہاں تک بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے بچے انسان، عہد دیجئے، خدا کے ساتھ معاہدہ کیجئے ولایت کا. امام نے فرمایا ہمارے غم میں غمگین رہو، ہماری خوشی میں خوش رہو. آپ سمجھتے ہیں اب مراجع علماء جب ان کے دوست ہوتے تھے، بعض جو مسجد سے پڑھتے تھے، مصائب پڑھتے تھے، مرجع بیٹھا ہے اکیلا، دوست ملنے آیا، کہا کہ محرم کے ایام میں شب شہادت ہے، روز شہادت ہے، شب جمعہ ہے. اچھا آج جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، عصر جمعہ ہے امام زمانہ کا. اچھا کوئی ایام ازاں نہیں ہے، مرجع کے بعد 4 جملے مصائب کے پڑھو. بھائی یہ کیا بات ہوئی عجیب. یہ مرجع کو پتہ ہے کہ مصائب کا موقع جمعہ کا دن ہے، امام زمانہ کے بارے میں کچھ پڑھو تاکہ گریہ کریں. مرجع حریص ہے، طماع ہے، لالچی ہے. کس سلسلے میں؟ معارف اہل بیت کے سلسلے میں. کوئی موقع 2 منٹ بیٹھے ہو، گفتگو کر لی، حال احوال پوچھ لیا،
کبھی اب کوئی نہیں ہے، محفل کا تقاضا ہے، محفل ایجاب کر رہی ہے، ذرا 4 جملے مصائب کے سنا دو، 2 شعر مصائب امام حسین کے سنا دو. لہٰذا آپ اپنے گھروں میں مجلس جو میں نے کہا کہ کیا کیجئے مختصر ترین، بچوں کو گھر کے تمام لوگوں کو بٹھا کر افراد خانہ کو اور 4-5 جملے مصائب کے پڑھیے. اب یہاں پر یہ بات ہو تو گئی، وہ کہتے ہیں لیست بأول قارورۃ کسرت فی الاسلام، یہ پہلا شیشہ نہیں ہے جو ٹوٹے گا اسلام میں. تو آج پھر 5-10 منٹ دیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. میں یہ خطبہ امام رضا کا پورا خطبہ نہیں ہے، ایک ٹکڑا ہے. اب امام زمانہ پر بات ہو رہی ہے تو دعا کیجئے. اب آپ یہ آج کی بات ذہن میں ہے نا ساری، اب نتیجہ دے کر اس خطبے کو انشاءاللہ کل پہ رکھتے ہیں، چھوڑ دیجئے اس کو، اس خطبے کو کل پہ رکھتے ہیں، کل پڑھ لیں گے اس کو کسی طرح سے انشاءاللہ، کہ جس پہ امام رضا علیہ السلام نے گفتگو فرمائی ہے امامت پر. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، یہ تمام چیزیں آپ نے سنی، ہماری ولایت پر ثابت قدم رہنا ہے نا، سنا آج آپ نے بات، اور ولایت کا عہد و پیمان دینا یہ بھی آپ نے سنا، ہماری خوشی میں خوش، ہمارے غم میں غمگین، ہمارے شیوں میں سے رہنا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، یہ سب چیزیں. حتی لا یبقى الا نحن وشیعتنا، سب گر جائیں گے، ہر ولیجہ، ہر بطانہ جو بالوں کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، اتنی زیادہ عقل جس کی ہوگی ہمارے چاہنے والوں میں سے، وہ بھی فنا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، مگر جو ہم سے جڑا رہے. یہ سب سنا آج آپ نے. اب کیا کیا جائے؟ پریشانی کی بات تو ہے. اب یہ اس جملے کو سن کر، یہ جو میں اتنی دیر سے گفتگو کر رہا تھا آپ کے سامنے، تو 2 باتیں سمجھ میں آئیں. اب سمجھ میں آئے گا کہ غیبت کبریٰ اور مومنین یعنی بار بار امام کا ذکر کرو، نماز میں اللہم کل ولیک پڑھو، عبادت کرو، عمرے پہ جاؤ، مستحب بھی حج پہ جا رہے ہو امام کی نیابت میں جائیے، مستحب روزہ رکھ رہے ہیں امام کی نیابت میں رکھیے، تلاوت قرآن کر رہے ہیں امام زمانہ کی نیابت میں کیجیے. کیا مطلب؟ تمام نور کے افعال، نورانی افعال امام کے پاس بھیجیے. یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے پاس جو نجس جاتا ہے پاک ہو کر آتا ہے، تو جب آپ اپنا نور بھیجیں گے تو وہ نور جب آپ تک دوبارہ واپس آئے گا تو اب یہ وہ نور نہیں رہے گا جو آپ نے بھیجا، اب یہ وہ نور ہوگا جو حضرت حجت کی طرف سے تحفہ بن کر آئے گا. لہٰذا اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی، اللہم صلی علی محمد وعلی اب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کسی حد تک الا من وفقہ اللہ للدعاء بتعجیل فرجہ، مگر یہ کہ جس کو خدا توفیق دے کہ میرے بیٹے حضرت مہدی کے لیے مسلسل دعا کرتا رہے. اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ امام زمانہ سے دعا کرنے کا فلسفہ کیا ہے. اب آپ کی سمجھ میں آ گیا. اچھا، زندگی تشیع، سچا چاہنے والا، اہل بیت سے جڑو، ولایت کا عہد و پیمان دو خدا کو، ہماری خوشی میں خوش رہو. مسلسل میں تکرار کر رہا ہوں، تازہ ہو جائیں یہ باتیں جو پوری 1 گھنٹے کی تقریر ہے. اب اگر آپ نے یہاں تک سن لیا تو اب آپ جا کر درخواست ہے میری، اس تقریر کو ذہن میں رکھ کر مفاتی کھولیے گا. 10 محرم کو جو زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے اس کے ترجمے کو پڑھیے گا. اس پوری تقریر کی جو روشنی اور نور ہے یہ وہیں سے لیا گیا ہے. اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، پروردگار میری زندگی کو محمد آل محمد کی زندگی قرار دے، میری موت کو محمد آل محمد کی موت قرار دے. یہ نہیں کہ live like علی die like حسین. کس نے دیا تفریق کرنے کا حق جب 5واں امام یہ نہیں فرما رہا؟ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تم ہوتے کون ہو جو حسین ابن علی کی زندگی کو کہو موت ایسی اچھی تھی زندگی وہ؟ اما اوقات دیکھو، اپنی قد کاٹ دیکھو، نجاست کا پلندہ اور ٹوکرا. کس نے تفریق کرنے کا حکم دیا ہے؟ ہمارے دین کا عقیدہ یہ ہے اللہم امتنی علی ما مات علیہ علی بن ابی طالب واحیینی علی ما احییت علیہ علی بن ابی طالب. پروردگار مجھے موت دے علی والی، زندگی دے علی والی. جمعے کے دن تاقیبات نماز میں پڑھو جا کر. دیکھو مفاتی میں حدیث میں کیا ہے. یہاں پر آئے، اب آپ نے توجہ کی، کوئی نہیں بچے گا فتنے میں برباد ہونے سے مگر ہم اور ہمارے سچے چاہنے والے. کہ اب جو کہا جا رہا ہے پروردگار میری زندگی بھی آل محمد کی، میری موت بھی آل محمد کی. زندگی تو آل محمد کی سمجھ میں آ گیا، موت آل محمد کی ہوگی تو کیا مل جائے گا؟ موت وہ مرحلہ ہے کہ جس کا ایک رخ ہے عالم دنیا کی طرف، ایک رخ ہے عالم برزخ کی طرف. دنیا کی طرف جو رخ ہے اس میں محمد آل محمد کے قبضے میں تم رہے، زندگی گزاری آل محمد مالی.
اب جب برزخ میں جا رہے ہو تو موت بھی محمد آل محمد والی، لہٰذا برزخ بھی آل محمد کی، موت بھی آل محمد کی، زندگی بھی آل محمد کی. یہ ہے وہ مرحلہ جہاں فتنے سے بچ سکو گے. اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، پروردگار مجھے اٹھا رکھ کس کے ساتھ، کس کے جو میرا 12واں آئے گا، ما امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جو رسول خدا کا بیٹا ہوگا. ہر وہ شخص جو آل محمد کے خون کا انتقام لینے کا نعرہ بلند کرے اس کے ساتھ نہیں اٹھنا. مع امام منصور، وہ امام جس کی تو تائید کرے. اچھا کبھی کوئی مومن دھوکہ کھا سکتا ہے، خدا تائید کر تو رہا ہے تو ان کے ساتھ اٹھ جاؤ، نہیں، من اہل بیت محمد، رسول خدا کے گھر والوں میں سے ہو، اس کے ساتھ مجھے اٹھا. اور پھر اس کے بعد چھٹے امام کی حدیث بھی ہے، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ثبتنی، پروردگار میرے قدموں کو ثابت قدم فرما. سجدے میں جا کر زیارت عاشورہ، یوم الورود، قیامت میں جب میں آؤں تو میرے قدموں کو ثابت قدم رکھ. کس کے ذریعے؟ امام حسین کے ذریعے. ان کے ساتھ رکھ کہ جو حسین ابن علی کے اصحاب ہیں. اچھا خوب توجہ کیجئے گا، آپ نے کہا زیارت عاشورہ میں زندگی آل محمد کی، موت آل محمد کی، تو آپ کی زندگی بھی ہو گئی آل محمد کی، آپ کی موت بھی ہو گئی آل محمد کی. تو پھر یہ دعا مانگنے کی تکی نہیں کوئی کہ پروردگار مجھے قیامت میں حسین ابن علی کے ساتھیوں کے ساتھ میرے قدم کو مضبوط کر. بھائی جب زندگی آل محمد کی ہو گئی تو زندگی ہے پیش خیمہ تمہید برزخ کی. جب میں آل محمد کا دنیا میں ہو گیا تو پھر خود بخود میری موت اور میری قبر آل محمد والی ہو گئی. کہا کہ نہیں، موت کی بھی دعا کرو آل محمد کی. اچھا موت آل محمد والی ہو گئی تو اب کوئی دعا مانگنا فضول ہے. کہا کہ نہیں، قیامت تک کا انتظار کرو اور دیکھو کہو کہ میرے قدموں کو خدا اس طرح سے ثابت قدم رکھے، مع الذین بدلوا وجہہم دون الحسین علیہ السلام، ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے کربلا میں خون بہایا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی عقیدہ صحیح رکھو، کوئی شہید کربلا کے شہداء کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا. ان کے ساتھ رکھنا مجھے. بھائی جب زندگی موت آل محمد کی ہو گئی تو گھبرا کیوں رہے ہو؟ نہیں، یہ بات اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ مومن کبھی بھی جتنی بہترین زندگی گزار لے دنیا میں، جتنی اچھی زندگی گزار لے، آل محمد کی شفاعت سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہوتا. بلند ترین تقوی کے مرحلے پر پہنچ جاؤ، آل محمد سے دور نہیں ہوں گے. آج شب ہفتوں میں سفر ہے، 7ویں سفر ہے، اور روایت کے مطابق سبط اکبر، ریحانت الرسول، ثمرۃ فواد السیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی امام حسن مجتبیٰ کی شب شہادت ہے. ایران اور عراق میں مراجع قم و نجف 7 سفر کو حضرت امام مجتبیٰ کی شہادت مناتے ہیں. یہ شہزادہ بہت مظلوم ہے، یہ شیعوں کے گھر میں بھی مظلوم ہے. بخدا یہ امام باڑوں میں شہزادہ مظلوم ہے. بینر لگتے ہیں جب تو تمام اصحاب کے نام کے بینر ہوتے ہیں ائمہ کے، بہت کم دیکھا گیا کہ امام حسن کے نام کا بھی بینر ہو. یہ شہزادہ عجیب مظلوم ہے. شجاعت ایسی کہ جناب امیر نے گواہی دی، سخاوت ایسی کہ کریم اہل بیت. حلم امام حسن معروف، جودہ بنت اشعث کہ جس کا باپ اشعث ابن قیس امیر المومنین کا دشمن، اس نے امام کو زہر دیا، امام مجتبیٰ کو. روزے سے تھے، آپ نے شربت تناول فرمایا. پس ایک دفعہ امام کی حالت بگڑنے لگی. ہر امام کو جو زہر دیا جاتا تھا اس کی مختلف اثرات اور تاثیر ہوتی تھی. کبھی امام کو زہر دیا گیا، امام کے بدن کا گوشت لاغر ہو گئے امام. کبھی زہر دیا گیا، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے امام. کبھی زہر دیا گیا، بدن کا رنگ متغیر ہو گیا. امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دیا گیا. جب امام نے زہر پیا تو پیاس کی شدت کے ساتھ امام شہید ہوئے. امام حسن کو جو زہر دیا گیا تو ایک دفعہ اس نے اندرونی اعضاء و جوارح کو عجیب انداز سے زخمی کیا، اور ایک دفعہ امام کی طبیعت بگڑی اور امام کو خون کی قے ہوئی. علماء بیان کرتے ہیں کہ جناب زینب کو جب خبر ملی تو بی بی زینب تشریف لائیں عیادت کے لیے. یہ مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے
اپنی حالت کو اس طرح سے کر لیا کہ بہن سمجھ نہ پائے کہ بھائی کو خون کی قے ہوئی ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی محبت ہے امام حسن کو جناب زینب سے. اس حالت میں انسان کو یاد نہیں رہتا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، نقاہت کا عالم ایسا ہوتا ہے. میں کہوں گا امام حسن مجتبیٰ کاش آپ شام غریبہ میں ہوتے. یہاں آپ یہ نہیں چاہتے کہ بہن سمجھ جائے خون کی قے ہوئی، لیکن وہاں بی بی زینب نے بنی ہاشم کے جوانوں کے جنازے دیکھے. بس ایک دفعہ امام حسن نے وصیتیں کرنا شروع کی، اور کل ہی کا دن تھا. ایک دفعہ وصیتیں کی اور امام اس دنیا سے رخصت ہوئے. بنو ہاشم پر ایک عجیب غم و غصے کی حالت طاری. وصیت کے مطابق مولا حسین نے غسل دیا، کفن دیا، اور ایک دفعہ نانا کے روضے کی طرف دفن کے لیے لے کر گئے. رکاوٹ ڈالی گئی. یعنی عجیب سلسلہ ہے کہ جو دونوں شہزادے راکب دوش رسول تھے، ایک جو راکب دوش رسول تھا جب کربلا میں گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس کا بدن تیروں پر معلق تھا، اور جو دوسرا راکب دوش رسول تھا جب واپس گھر میں آیا تو تابوت پر تیر لگے تھے. عزیزوں، اگر کوئی شخص دنیا سے جائے حادثے کی وجہ سے اور کفن پر اس کے خون کا دھبا ہو تو گھر میں بہنوں کو، زوجہ کو، بیٹیوں کو نہیں دکھایا جاتا کہ دل برداشت نہیں کر پائے گا. مجھے نہیں پتا کہ جب امام مجتبیٰ کا تابوت آیا ہوگا اور بیویوں نے دیکھا ہوگا کہ تیر پیوست ہیں، کس دل سے برداشت کیا ہوگا. بس ایک دفعہ دوبارہ جنازے کو تیار کیا گیا، آپ نے گریہ کیا. رسول خدا آپ کے اس گریے کا آپ کو اجر دے. بہت مظلوم شہزادہ ہے یہ. اس شہزادے نے مادر گرامی کا ہاتھ تھام کر جب مسجد سے واپس آ رہا تھا، یہی شہزادہ تھا کہ جس نے اس منظر کو دیکھا کہ جس کے بعد ماں کی اس چادر کو دیکھا جس پر گلی کی گرد و غبار لگی ہوئی تھی. امام حسین اترے قبر مطہر میں، جسد مطہر کو قبر میں رکھا اور ایک شعر پڑھا، مرثیہ کہا، قبر میں ہی ادہن راسی و اطیب لحیتی، میں اپنے آپ کو خوشبو لگاؤں بھیا حسن اور سر میں اپنے تیل ڈالوں. بھیا کے جنازے سے مخاطب میں کہا، بھیا حسن لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے کہ جس کا مال لٹ جائے. لٹا ہوا شخص وہ ہے کہ جو تجھ جیسے عزیز، چہیتے، محبت کرنے والے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھے. یہ جملہ کہا بقی میں قبر مطہر سے نکلے، قبر پر مٹی ڈالی. یہ نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی. یہ کب کہا؟ جب عباس کے لاشے کو دیکھا. بقی میں کیوں نہ کہا؟ اس وجہ سے نہیں کہا کہ قبر حسن کے باہر عباس موجود تھا، عباس کا سہارا تھا. لیکن جب عباس گھوڑے سے زمین پر گرے تو مولا حسین بے سہارا رہ گئے. اب حسین کا کوئی سہارا نہ رہا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على